والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ پیدا میں آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ نحل کی آیت نمبر 71 72 73 74 75 76 77 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مناجی کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اللہ نے برتری بخشی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر، پھر رزق دولت میں۔ دنیا کا نظام میں آپ دیکھیں، کوئی زیادہ پیسہ ہے، کسی کے پاس کم پیسہ ہے، کوئی سیٹ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے، کوئی مخدوم ہے، کوئی خادم ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ فرمایا کہ ہم نے بعض میں سے بعض کو فضیلت دی ہے دولت کے حساب سے۔ فَمَن الَّذِينَ فُضِّلُوا، پس کیا وہ جنہیں ہم نے برتری دی ہے، برات دی، لوٹانے والے ہیں رزق کو، ہم رزق کی اپنی دولت کو علامہ ملکت ایمانہم، ان لوگوں پر جو ان کے ماتحت ہیں۔ کیا وہ ان کو دیں گے دولت جو ان کے خادم ہیں، جو ان کے نوکر ہیں، جو ان کے تابع ہیں، کہ ان کو دیں گے دولت؟ کیوں کہ فہم فیہ سوا، کہ سب برابر ہو جائیں، تاکہ برابر ہو جائیں۔ ویسا کریں گے؟ ویسا کریں گے نہیں۔ کہیں گے اگر میں ایسا کروں گا تو نظام بھی خراب، وہ کہیں گے اب تو یہ بھی اب میرے برابر بیٹھ جائے گا، یہ میرا غلام ہونا چاہیے، میں تو آقا ہوں۔ تو رب فرما رہے کیا ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ افبنعمت اللہ یجحدون، وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس میں آگے آپ اللہ سمجھائے گا، آگے یہ بتوں کے بارے میں یہ اللہ اشارہ دے رہا ہے۔ کہا کہ ایک طرف بت ہے، ایک طرف رب کی ذات ہے، تو بت تو جو ہے مخلوق ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، وہ اللہ کی تم نے بنایا، بنانے کے بعد تم اس کو بنانے والے ہو۔ اللہ تو تمہارا بھی خالق ہے، اللہ نے تمہیں بھی بنایا، تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تو کیا اس کو برابر کر دو گے اللہ کے؟ نہیں ہو سکتا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ نے پیدا فرمائی تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں، بیوی حوا علیہ السلام کو اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور پیدا فرمایا تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو، بیویوں سے بنین و حفدہ، بیٹے، حفدہ مانا پوتے، نواسے، ان بیویوں سے بیٹے، بیٹے سے اولاد، پوتے، بیٹی، بیٹی سے اولاد، نواسے۔ دیکھو اللہ نے کیسا نظام بنایا تمہارے لیے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پھر پاک رزق عطا کیا۔ أَفَبِالْبَاطِلِ، تو کیا باطل پر، کیا یہ لوگ باطل پر ایمان، یؤمنون، باطل پر ایمان لاتے ہیں؟ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ وَهُمْ يَكْفُرُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ رب فرما رہا ہے کہ اے انسان، اتنا کچھ میں نے بیان کر دیا، سب کچھ میں نے بنایا، پھر بھی تو نہیں سمجھتا مجھے، پھر بھی تو ناشکری کرتا ہے۔ تیری بیوی، اس کی اولاد، اس کی اولاد، اس بیٹی، بیٹی کی اولاد، سب میں نے بنائے ہیں۔ اگر شاہ فرما وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا، بات کھل رہی ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، لا يملك لكم رزقا من السماوات ولا شيء ولا يستطيعون، ان معبودوں کی جو انہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں
ان کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اب جان لو بیان کیا کرو، فلا تضربوا للہ الامثال، پس بیان کیا کرو کسی اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ، بیان فرمائیے اللہ نے، مثلا مثال، ایک مثال، عبدن ایک بندے کی، مملوکن جو مملوک ہے تمہارے تابع ہے، لا یقدر علی شیء وہ قدرت نہیں رکھتا کسی چیز پر، ومن رزقناہ اور جسے ہم نے رزق دیا، منا اپنی جناب سے رزقا حسنا اچھا رزق، فہو ینفق منہ سرا و جہرا پس وہ خرچ کرتا ہے چھپا کر اعلانیہ، حل یستوون کہ برابر ہیں؟ دو چیز بیان کر دی، کہ ایک وہ ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جس کے بعد رزق ہے، وہ تقسیم کرتا ہے کہ دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وضرب اللہ مثلا رجلین احدہما، اللہ نے مثال بیان کی دو آدمیوں کی، ان میں سے اب کا منہ گونگا، لا یقدر علی شیء وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وہو علی کل اور وہ جو بوجھ ہے علی مولا اپنے آقا پر، اینما جہاں کہیں، یوجیہ اس کو بھیجتا ہے، لے آتی واپس نہیں آتا، بخیر خیریت سے۔ حل یستوی کیا برابر ہو سکتا ہے؟ ایک گونگا برابر ہو سکتا ہے؟ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ اس کے جو حکم دیتا ہے عدل کا، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم جو سیدھے راستے پر ہے، جو سیدھا کام کرتا ہے، ایک صحیح کام کرتا ہے، صحیح ہے، کان ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ایک گونگا ہے، اس کو آقا دونوں کو بھیجتا ہے، وہ جا کر گم ہو جاتا ہے، دوسرا صحیح کام کر کے آتا ہے کہ دونوں برابر ہیں؟ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ جانتا ہے مخفی باتوں کو جو آسمان اور زمینوں میں ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ قیامت بپا ہونے کا معاملہ الا کلمح البصر کہ جیسے آنکھ سے جھپکتی ہے، وہوا اقرب اس سے بھی جلد ہو جائے گی، ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رب ارشاد فرما رہا ہے قیامت کیسی ہوگی؟ کہا کہ ایک بندہ جب دور رہا ہوگا وہ ایسے کیسے ہی گیا، پانی پینے والا پانی نہ پی سکے گا، کھانے والا کھانا نہیں کھا سکے گا، اٹھنے والا کہا کہ ایک دم آ جائے گی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا